بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے، اس وجود کی صفات کی کئی تہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تبدیل ہیں، ورنہ عالم حقائق میں انسان کل کا کل تغیر پذیر اور ہر دن نئی شان کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ غالب نے اس الجھاؤ میں پڑھ کے بڑی اچھی تعبیر کی، اور وہ کر سکتے تھے کیونکہ انہیں الفاظ اور معانی دونوں میں دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ مدت ہوئی یہ شعر پڑھا تھا، اور تصحیح کر لیجئے گا، غالب نہیں ہے تو میر ہیں، اب شبہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانی وجود، اس میں نام جو طے ہو گیا بس وہ طے ہے۔ ایک بچے کا نام کامران رکھ دیا تو یہ نام گویا اس کی پراپرٹی ہو گیا، یہ تبدیل نہیں ہوتا کہ اس کی ایک ذاتی چیز ہو گئی۔ بنیادی صفت اس کی انسان ہونا ہے، اور انسانوں کی طرح کے اعضاء ہیں۔ اب یہ چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ نظریات وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تبدیل نہ ہو سکیں، مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تبدیل نہ ہو سکے۔ بنیادی طور پہ دو چار چیزیں، نسب ہے، قومیت ہے، بس یہ بنیادی چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ اور جو شخص بھی روز اپنے احوال کو بدلا ہوا نہیں پاتا، در حقیقت وہ ترقی کی راہ سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ کو ہر دن نیا کام ہے، اور سب سے بڑا شاہکار جو اس نے پیدا کیا ہے انسان کو، انسان کے لیے بھی ہر روز نئی شخصیت۔ اس لیے کسی بھی آدمی کا ماضی اور حال یکساں ہو جائیں تو
اس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں، کیونکہ انسان حسن کو کبھی کریٹ کرتا ہے اور کبھی اپریشیٹ کرتا ہے۔ یا تو وہ حسن کی تخلیق کرتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو کسی کے لیے بدصورتی ہیں اور کسی کے لیے حسن ہے، یہ خود ایک فن ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی ترقی اور تنزل میں کام لیتا ہے۔ حسن سادہ زبان میں اگر کہیں تو وہ چیز جسے دیکھ کر انسان کو راحت کا احساس ہو، اگر آپ اسے ذرا سی گہرائی سے سوچیں تو حسن وہ چیز ہے جو آدمی اپنی وجود اور آئی ایمنس کی حدود سے جب نکلتا ہے اور وجود کی نئی پرت کھلتی ہے، پھر نئی پرت کھلتی ہے، تو جتنی یہ پرتیں اپنا وجود دکھاتی ہیں اس کی تعریف میں اضافہ اور حیرت میں اضافہ، یہ ہے ترقی۔ کیونکہ تخلیق اور خلق اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے فنا کو، اور عالم امر کو اللہ نے جوڑ دیا ہے حقائق سے اور ابدیت سے۔ پیدا فرمایا، تخلیق کی، اور ایک طرف سے ان تخلیقات کو چلایا، اور ان تخلیقات کو چلانے کے بعد فنا کو حکم دیا کہ تم چلو، اور زمانے کو کہا دوسری طرف سے کہ جو چیز تمہاری زد میں آئے اسے مٹا دو۔ تو ایک طرف تخلیق اور مخلوق اور خلق چل رہی ہے، دوسری طرف فنا چل رہا ہے اور زمانہ چل رہا ہے۔ جو چیز زمانے کی زد میں آ گئی ختم ہو گئی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مفکرین اور فلاسفہ بہت دیر سے اس جگہ تک پہنچے ہوں، جہلاء، شعراء عرب، اور جہاں جہاں انسانی زندگی اور شعور کا وجود تھا، وہ لوگ بہت پہلے سے ان حقائق سے باخبر تھے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ مشرکین مکہ اتنے برے تھے، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبوت کی مخالفت جہالت تھی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اوصاف ان میں پائے جاتے تھے اس کا بھی انکار کرتے۔ ان لوگوں کو بہت سے حقائق تک رسائی حاصل تھی، اور وہ لوگ ان حقائق کی بنا پر اپنی زندگیوں کو استوار کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، نموت و نحیا، ہم مر جاتے ہیں، ہم زندہ ہیں، وما یہلکنا الا الدہر،
اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی سوائے زمانے کی۔ وہ جانتے تھے کہ خلق جس جس چیز پر وارد ہوا ہے، کریچر، وہ چیزیں جو پیدا کی گئیں، کریٹڈ، اس کے ساتھ فنا کا جوڑ ہے، اور اس نے لازماً فنا ہونا ہے۔ اور جہاں بھی خلق کے ساتھ فنا آئے گی، بس ایک ہی کلیہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ اس فنا کو اس پہ حرام کر دے۔ خدا خلق کو نکال لے اس سے اور کہے کہ اس پہ تم نے نہیں طاری ہونا۔ اس کی بہت آسان مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، وفات کے بعد ہم کیسے سلام پیش کریں گے جبکہ اس دنیا میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب مجھے سلام بھیجے گا تو فرشتے اس کو مجھ تک پہنچائیں گے۔ مختلف جوابات آئے ہیں مختلف احادیث۔ کہیں فرمایا کہ اچھا جب تم بھئی میری قبر پہ آؤ گے تو رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹائے گا تاکہ میں جواب دوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روح کا بار بار آنا اور نکلنا ایسے ہوگا، وہ تو بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ مطلب اس کا محققین نے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے خود مثنوی میں معروم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عالم مشاہدہ ہے، جو خبر تھی وہ مشاہدے میں تبدیل ہوتی ہے۔ آدمی کسی بھی درجے میں پہنچ جائے، حتیٰ کہ نبوت کا درجہ ہے، یہ مشکل بات، لیکن یہ کہ نبوت کے درجے میں پہنچ کر بھی آدمی کہتا ہے کہ خبر مشاہدے میں تبدیل ہو۔ یہ انسان میں پیاس اللہ نے رکھی ہے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے بتائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال ولم تؤمن، کہا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے؟ ہم نے کہا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین؟ انہوں نے کہا اللہ اس پہ یقین ہے، لیکن جو خبر مجھے دی گئی ہے اور جو خبر میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اے رب وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو اور پورا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کس طرح انہیں الگ الگ کیما بنا کے رکھا گیا اور پھر ان کے اعضاء اڑے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو عالم مشاہدہ ہے وہاں، وہ روز بروز ترقی پذیر ہے، اور نبوت کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، اور پھر اس سے جب عالم خلق کی طرف التفات ہوتا ہے تو اس کو فرمایا کہ رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو پھیر دے گا۔ پھر ایک اور جواب بھی دیا، عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حرم علی الارض، زمین پہ یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھا جائے۔ مٹی کی تاثیر فنائیت ہی ہے نا، مٹی میں جو چیز مل گئی فنا ہو گئی، اور اس کے متعلق فرما دیا کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مٹی نہیں کھاتی۔ اور اسی کی شاہد اور اسی کی گواہ دوسری چیز بھی ہے کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے
ایک موقع پہ پہنچ کے جبریل امین نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس موسیٰ علیہ السلام ہیں اور قبر میں نماز پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ، اور پھر فرمایا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتا کہ بیت المقصد، مسجد اقصی، اس کے قریب جو مٹی کی تہیں ہیں ان کے نیچے ان کی قبر آ گئی۔ اور وجہ اس کی اصل میں یہ تھی کہ قبر کے لیے اچھی جگہ کا منتخب کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کا یہ وصیت کرنا کہ مجھے فلاں جگہ پر دفن کیا جائے، یہ بہت اہم امور میں سے ایک امر ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی موت اسی زمین پر آتی ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسے اس زمین میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس جگہ پہ پھر اس کی موت آنی ہوتی ہے تو اسے اچانک وہاں کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اس زمین میں اور وہیں انتقال کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس موت کے فرشتے آئے تو لمبا قصہ ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دے دی؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر بھی موت ہے۔ تو فرمایا اگر مرنا ہی ہے اتنی طویل عمر کے بعد بھی اور اب بھی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے اتنی مہلت دے دو کہ رمیت و حجر، میں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار تک اتنی مسافت طے کر لوں اور میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں اور پھر تم مجھے میری روح کو لے لینا۔ بیت المقدس اس سے اتنا فاصلہ ہو کہ اگر پتھر پھینکا جائے وہاں سے کھڑے ہو کے بس اتنی جگہ مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے منتخب فرمایا کہ وہ مسجد کے قریب دفن ہوں۔ تو کسی بھی آدمی کا اپنے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا یہ خود شریعت کے معتبر اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اکبر ہمی، مجھے زندگی بھر سب سے زیادہ یہ فکر رہی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جگہ دے دی۔ تو ایک تخلیق ہے اور اس تخلیق کو لا محالہ فنا ہونا ہے، بس ایک ہی ہے کہ خدا استثناء کر دے۔ خدا نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کا مستثنیٰ کر دیا، اگر نہ کیا ہوتا تو مٹی انہیں بھی کھا جاتی۔ اور وہ جو جس مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں وہ مشاہدہ مسلسل ہے۔ اب تو یہ چیزیں نسبتاً آسان ہو گئیں۔ وہ بلیک ہولز کی ایک تھیوری ہے، معلوم نہیں سائنس اس کو کیا ثابت کرے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری اس ایک کہکشاں جیسی کتنی کہکشائیں ہیں جو جا رہی ہیں اور فنا ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہیں۔ یہ دماغ کی وسعت ہے، اور دماغ جو کچھ سوچتا ہے دل اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دل کی سمائی دماغ سے زیادہ ہے۔ دل ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور قلب کے مشاہدے کی معمولی سی بات یہ ہے کہ وہ زمان اور مکان، ٹائم اور سپیس دونوں سے نکل جاتا ہے۔
اور اس کی آسان مثال انسان کا خواب دیکھنا ہے، کس سے ملتا ہے، کس زمانے میں وہ لوگ گزرے تھے، والدین کے انتقال کو 20 سال ہو گئے، دادی 50 سال پہلے، اب بھی وہ دیکھتا ہے، ملتا ہے۔ تو مشاہدات بڑھتے جاتے ہیں، اور ان مشاہدات میں دوسری چیز عالم خلق کے بعد عالم امر ہے۔ زمانے کو ایک طرف سے چلا دیا کہ جو تمہاری لپیٹ میں آئے اسے لپیٹ دو، بس کرش کرتے رہو۔ انسان کو یہ خبط اور یہ جنون دے دیا کہ اپنی بقا کی جد و جہد کرو۔ یہ بقا کی تو جد و جہد ہے کہ بخار ہونے پہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ورنہ اسے نہیں پتا کہ موت تو ایک دن متعین ہے نا، اسی دن مرنا ہے۔ اب بخار ہو گیا نہ ہو، مرنا جب اسی دن ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ عقل میں آتا ہے کہ کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، معذوری ہو جائے گی نا۔ اپنے آپ کو معذوری سے بچاتا ہے یا موت سے؟ موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ تو انسان اپنے وجود کو بنیادی طور پر مختلف حقائق کے ساتھ مربوط کرے، اور وہ ربط جب پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے لیے زندگی کا ہر نیا دن اس کی ترقی میں اضافہ ہے۔ اس نے اپنے متعلق فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کو نئے کام ہوتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ اس کو ہر دن اللہ کی ترقی، اللہ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجلیات کی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا جہان عالم امر کا ہے۔ عالم امر کو اللہ نے فنا کے حوالے نہیں کیا، عالم امر کو مستقل کر دیا کہ جو ہے سو ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے یہ، لیکن اس آیت میں آدمی ڈوب جائے تو سالوں سر نہ اٹھا سکے۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، لوگو اللہ ہی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی۔ بس 5 لفظ کہیں الا لہ الخلق والامر، اور ساری کائنات اس میں سمو دی ہے کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ کے لیے۔ اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جان سکتا ہے؟ جتنی انبیاء علیہ السلام نے خبر دے دی، یہاں پہنچ کر اس خبر کا محتاج ہوتا ہے۔ عقل کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی راہ کی گرد بھی پا سکے۔ عقل نہیں چلتی، خبر چلتی۔ اور عقل اور خبر میں فرق ہے۔ عقلیات کے کون سے اصول ہیں جو آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے اور اب ٹوٹ نہ گئے ہوں؟ ہر آدمی آتا ہے، پھر کچھ فلسفہ ہوتا ہے، پھر کچھ فلسفہ ہوتا ہے۔ آدمی اس عقل کی بنیاد پہ ہی اللہ کا انکار بھی کر دیتا ہے، اس کے دلائل بھی فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن نبی جو خبر دیتا ہے نا، بس وہاں پہنچ کے کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی مان جائے۔ اگر وہ مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا جو بھی مذہب و دین ہوگا، مگر نبوت جو خبر دیتی ہے عقل کے ترازو پر ہمیشہ نہیں پرکھی جا سکتی۔ خاص طور پہ اعمال تو ایسی چیزیں کہ اعمال میں کتنا آدمی چلے گا، کتنی حکمتیں بیان کرے گا، ایک موقع آتا ہے جب پہنچ کے رک جاتا ہے۔ عقیدے میں، اعمال میں جیسے زکوٰۃ ہے کہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، صدقہ سمجھ میں آتا ہے، یہ عبادت جو نماز ہے یہ کس کی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی کیا کرو، کیوں کیا کرو، وجہ روح کی تسکین ہے، یہ چیزیں۔ اگلا اٹھ کے اس سے بڑی دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے روح کی اصل تسکین تو موسیقی ہے، آواز کا زیر و بم ہے، وہ کہتا ہے وہ کیوں نہ کر لیں۔ الغرض جنگ و جدل کا میدان ہے۔
عقیدے میں کچھ ہیں جن میں عقل کام کرتی ہے. آخرت کا عقیدہ ہے، اللہ کے منصف ہونے کا عقیدہ ہے، قیامت کا برپا ہونا یہ ضروری ہے. عقل خود اسے تسلیم کرتی ہے تاکہ جتنے مظالم ہیں کسی دن ان کا حساب چکایا جائے. لیکن حق تعالی شانہ کی صفات ہیں، کوئی عقل کو کوئی راہ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ چپ ہو جائے اور مانے کہ اللہ کی صفات ہیں. اور اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کئی آیات کے آخر پہ اللہ اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے. مثلا آپ سورہ فاتحی کو لے لیں، تو رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا، رحمان اور رحیم. اسی طرح کہیں عزیز اور حکیم، کہیں سمیع اور علیم، بار بار صفات کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تھا وہاں اللہ کی صفات کا انکار تھا. یہودیوں کی اکثریت اللہ کی صفات نہیں مانتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی صفت اس کی شریک نہیں ہے. وہ کہتے تھے بس اللہ ہے. یہ جو صفات تم اس کی گنواتے ہو نا، یہ کوئی چیز نہیں. اسی لیے خدا بار بار اپنی صفات کو لایا ہے تاکہ یہودی سنیں اور اپنی اس گمراہی کی اصلاح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی صفات بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ صفات کو علم کلام والے اللہ کا غیر اور عین اس کے درمیان مانتے ہیں، اور صفات کو جتنے بھی ہمارے صوفیہ ہیں وہ عین ذات کا حصہ مانتے ہیں. اہل تشیع بھی اسے اللہ کی صفات کو اس کی ذات کا حصہ مانتے ہیں. لیکن عقل کو کوئی دخل نہیں ہے. ابن عربی اور امام رازی، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ 3ری، 4تھی، 5ویں، 9ویں صدی ہجری تک یہ تو اتنی بھرپور رچ ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جواہرات کا منہ کھول دیا تھا، اور ایک سے ایک بڑا آدمی ہر علم و فن میں اس امت میں تھا. علوم کیا اور فنون کیا، شاعری کیا اور فلسفہ کیا، حدیث کیا اور کتاب و سنت کیا، ہندسہ، جیومیٹری، الجبرا، تحقیق، فطرت کے مظاہر پر تحقیق. یہی فزکس ہے کہ جو فطرت کے مظاہر ہیں، جو فطرت کے اصول و قوانین ہیں، ان پہ تحقیق. خدا نے گویا پوری ایک ہمیانی تھی جو الٹا دی، اور اتنے افراد پیدا ہوئے، اتنے کہ شہروں کے شہر بھرے ہوئے تھے اہل علم سے. حاکم نشاپوری صرف ایک شہر کے متعلق اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. پہلے بھی دہرایا، پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو وہاں پہ کلی ملے، انہوں نے سامان اٹھا لیا، راستے میں باتیں کیا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، وہ کہتا ہے ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. تو میں نے ان کلیوں کو سمجھا کہ بہت بڑے علماء ہیں، اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے انہیں درخواست کی کہ میرا سامان رکھ دیں. تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں اور آپ حضرات اتنے بڑے علماء ہیں. تو انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا مجھے، پھر کہنے لگے کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں سامان کسی سے اٹھوا لوں گا.
تو انہوں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے لڑکے، ہمارے اس شہر میں کوئی کلی، کوئی بیل گاڑی چلانے والا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر نہ جانتا، کہ سب ہم نے پڑھ لکھ رکھا ہے، یہ تو ایسی گپ شپ ہو رہی۔ فرماتے تھے میں حیران رہ گیا کہ اس شہر میں اتنا علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باوجود حافظے کے اور ان چیزوں کے کمال کے، وہ کہتے تھے کوفہ ایسا شہر تھا کہ اس میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ گیا ہوں خود مجھے یاد نہیں۔ رازی، غزالی، کون کون، خیر ان ناموں کے کیا فہرست کنی ہے۔ ابن عربی کی اور رازی کی خط و کتابت ہوئی اور وہ چھپی بھی ہے مصر سے۔ تو رازی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں آدمی تھے فلسفے کے، اصل میں آدمی تھے علم کلام کے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اگر کوئی اسے پڑھے تو اس میں بہت بڑا نقص یہ ہے جو غزالی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ بے سر و پا روایات ہیں۔ نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی۔ یہ مستقل کرنے کا کام ہے کہ کوئی آدمی تفسیر کی کتابوں سے غلط روایات کو الگ کرے۔ ماحول ایسا تھا جہاں دریا آ گیا آبادی رک گئی، سمندر آ گیا آبادی رک گئی، پہاڑ آ گیا آبادی رک گئی، پہاڑ کے اس طرف کوئی اور زبان، اس طرف کوئی اور زبان، اور علم کا سارا مرکز اس گاؤں، اس بستی کے مولوی صاحب کی زبان تھی، بس اور کچھ نہیں تھا۔ لوگ وہی سنتے تھے، وہی زندگی بسر کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ چلے گئے تو حرمین شریفین چلے گئے، باقی زندگی ان کی ساری وہیں بسر ہوتی تھی۔ تو اس دیہاتی زندگی یا محدود زندگی کے یہ زیادہ مناسب ہے، وہاں پہ کسی بھی قصے میں وزن ڈالنے کے لیے اس کی نسبت کسی نبی کی طرف ضروری ہوتی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، اور وہی بات اگر سادہ سی بیان کی جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں، چاشنی نہیں، مزہ نہیں۔ تو ایک علماء تھے محققین، وہ تو دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے، اور ایک تھے واعظ، قوم کو واعظ و نصیحت کرنی ہے، جھوٹے قصے سنانے ہیں، کسی طرح وہ دین کے قریب آ جائیں، بس ان کا غرض و غایت یہ ہوتی تھی۔ تو اسی لیے امام رازی کی اور امام غزالی کی یہ کیمیاء سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ملتا۔ اور اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا پڑا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، کیونکہ غزالی نے خود فلسفہ پڑھا تھا، اور غزالی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فلاسفہ کے اصول پر جو نبوت کو معاذ اللہ رد کرتے تھے، ان اصولوں کو توڑ کے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا کہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف عقل کا وہم ہے۔ اور غزالی نہ ہوتے اور ابن رشد آ جاتے تو عالم اسلام میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا اور شہروں کے شہر مرتد ہو جاتے۔ یہ تو غزالی بیچ میں آ گئے اور انہوں نے فلاسفہ کا رد کیا، اور علم اور عقل اس زمانے میں نسبتاً آزاد تھے۔
ہمارے زمانے میں رائے کے اظہار پر پابندی ہے، رائے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ رائے کا اظہار اگر وہ ملکی معاملات میں کرے گا تو اس کے لیے ایجنسیز موجود ہیں، اور اگر رائے کا اظہار وہ مذہب کے معاملے میں کرے گا تو قوانین اور لوگ جو اس کو مار دیں گے وہ موجود ہیں۔ اور رائے کا اظہار سادہ طریقے پہ ادب اور احترام کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ زبان سے ہی استعمال کی جائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی، اور کون ہے جس پہ پابندی لگائے؟ ایک آدمی آتا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، کہتا ہے اللہ ورسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ نے آپ کو نازل کیا، اس نے نازل کیا۔ اس طرح کے سوالات، یہ سب چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ تو وہ جو اظہار اپنے شکوک اور شبہات کا، اور پھر اس کے جوابات، یہ انسانی ذہن کا خاصہ۔ تو رازی اصل میں امام تھے فلسفے کے، اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، اس کو شیخ نے جب پڑھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، رازی کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے منقولات کے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ بڑی وسیع نظر تھی ان کی۔ اس لیے دلچسپ چیزیں جو اس زمانے کے اہل علم کے درمیان پیش آئیں، ان میں وہ بحث ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیوں سے شکوہ ہے۔ اور وہ اپنی محدود نظر کی بنا پر کلام کو اس درجے میں پہنچ کر سمجھنے سے عاری ہیں رازی۔ ہر وہ شخص جو الفاظ کی سطح کو نہیں سمجھتا، بڑی ڈر کے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ شاید وہ انسان نہیں ہے۔ صوفیہ کے کلام سے جن لوگوں نے گمراہی کے معانی اخذ کیے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا یہ لفظ اور اس کا یہ لفظ، الفاظ کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، جو شخص ان 3 سطحوں کو نہیں سمجھتا، اس کو چاہیے کہ چپ رہے، نہ بولے۔ ڈاکٹرز بحث کر رہے ہیں کہ نیورو سرجن کا کیس ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے، خون ایسے کر، یہ وہ۔ ایک انجینئرنگ کا بچہ اٹھ کے کہے کہ یہ سب بیکار اور فضول بحث ہے، کہ بھیا آپ کو تو اس فیلڈ کی ہوا ہی نہیں لگی یار، آپ کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے انسان جب انسان بنتا ہے تو اسے اپنی حدود کا ادراک ہو جاتا ہے، اتنی سی بات ہے بس۔ اب تو پتہ نہیں آتے ہیں یہ کھیل یا نہیں،
لیکن ہمارے بچپن میں ایک کھیل آتا تھا، بچے گھروں پہ بھی بنا لیتے تھے، بلاکس رکھتے تھے 12-15 بلاکس، اس پہ ایک تصویر پیسٹ کر دیتے تھے، پھر اس کو کاٹتے تھے، بلاکس پہلے کٹے ہوئے ہوتے تھے، تصویر کا کاغذ کاٹتے تھے تو ہر ایک بلاک پہ ایک تصویر کا حصہ آ جاتا تھا، پھر اس کی بیک پہ بھی ایک اور تصویر لگا دیتے تھے، پھر بچے اسی ترتیب سے اسے الٹ پلٹ کے 5-7 جتنی بھی ہوتی ہوں گی اب تو بھول گیا، لیکن تصویریں لگا کے پھر اسے خشک ہونے دیتے تھے، پھر کاٹ دیتے تھے، پھر وہ سارے بلاکس مکس ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے اس کی شکل بناؤ، گھوڑے کی تصویر ہے مثلا تو گھوڑے کی شکل بناؤ. تو کہتے ہیں کہ کسی نے دنیا کا نقشہ چھاپ دیا، دنیا کا نقشہ چھاپ کے اس بچے نے دوسری طرف کسی انسان کی تصویر چھاپ دی، بلاکس کاٹ دیے، تو ہر ایک سے کہتا تھا کہ دنیا کا نقشہ بنا کے دکھاؤ. تو بچے جو کلاس کے تھے انہیں کیا پتا کہ کس ملک کے بعد کون سا ملک آتا ہے، کس کی حد کس سے جا کے ملتی ہے، تو غلط سلط جوڑتے رہتے تھے. ایک بچہ کوئی کلاس میں ذہین تھا، اس نے کہا پیسے کتنے دو گے میں تمہیں دنیا کا نقشہ بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کتنے طے ہو گیا، اور اس نے گویا 5 منٹ میں وہ دنیا کا نقشہ بنا دیا. اس کے یہ تم نے کیسے بنا لی؟ اس کا دوسری طرف جو ابے کی تصویر بنائی ہوئی تھی نا میں نے وہ بنا لی، جب وہ بنا کے پلٹی تو نقشہ نکل آیا دنیا کا. انسان کی تصویر اگر ٹھیک ہو جائے تو دنیا ہی ٹھیک ہو جائے، نقشہ ہی ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے اپنی حدود کا ادراک خدا کی بہت بڑی نعمت. الفاظ کی 3 سطحیں ہوتی ہیں. ایک سطح الفاظ کی وہ ہوتی ہے جو سب جانتے ہیں، نہ کسی شاعر نے ان الفاظ کو دیا ہے، نہ کسی ادیب نے دیا ہے. رات کو اب رات کہتے ہیں، اچار کو اچار ہی کہتے ہیں، کنجی، تالا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، الفاظ ہیں، زبان میں چلے آتے ہیں. اور الفاظ کی دوسری سطح وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے تخیل کی شدت ہوتی ہے. وہ جو مفہوم پر خیالات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس لفظ کو کھولتا ہے. مفہوم پر جو الفاظ سے جو چیز لفظ سے ذہن میں آئی اس پہ خیالات کا غلبہ ہوتا ہے. رات ایک خیال ہے، ایک لفظ ہے، بس ٹھیک ہے. دن، رات وہ جو دن نہیں اور دن وہ جو رات نہیں. اب خیالات کا غلبہ اس رات کے لفظ کو کھولتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا شب تنہائی، تنہائی کی رات. پھر وہ کہتا ہے شب غم، غم کی رات. غم کی کون سی رات ہوتی ہے، تنہائی کی کون سی رات ہوتی ہے؟ وہ تو رات ہی ہے. اس کے خیال نے اس پر اتنا غلبہ پایا ہے کہ اس رات کے معنی تبدیل کر دی. بڑی اچھی مثال اس کی داغ دہلوی ہیں. داغ شاعر تھے اور دلی کی ٹکسالی زبان، اور چونکہ ان کی والدہ صاحبہ وہاں رہی ہیں لال قلعہ میں، تو صاحب زبان شعراء میں یہ اس درجے کے آخری آدمی تھے. پھر رامپور تشریف لے گئے تھے. تو داغ دہلوی علامہ اقبال کے بھی استاد تھے. علامہ نے انہیں اصلاح کے لیے اپنی چیزیں بھیجی تھیں تو انہوں نے علامہ کو بالکل ابتدا میں ہی لکھ دیا تھا کہ بہت کم اصلاح کی گنجائش.
کسی نے ان سے پوچھا کہ خواجہ میر درد جس مقام کے آدمی تھے، کیا آپ اس مقام تک پہنچے؟ تو کتنا زبردست اور برجستہ جواب دیا. فرمایا کہ جس جگہ داغ تھا، انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ درد تھا، لفظ کیا تھے؟ جس جگہ داغ ہے، جس جگہ داغ ہے یہاں پہلے درد تھا. جس جگہ داغ ہے یہاں پہلے درد تھا. اب اس کو الفاظ میں لے لیں یا آپ اس کے مفہوم پہ تخیل کا غلبہ دیکھیں، اور یہی الفاظ تیسرے درجے میں پہنچ کے احساس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ 3 سطحیں ہوتی ہیں لفظ کی، اور ان تینوں سطوح پر اگر قوت حاصل نہ ہو تو آدمی کلام نہیں سمجھ سکتا. شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر الفاظ کے معانی میں دخل دیتا ہے، تصرف کرتا ہے. لفظ وہی ہے رات، اسے دخل دیا شاعر نے، اور کس سطح سے کس سطح تک پہنچا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ شاعری جس چیز کا نام ہے وہ جمالیات کا ذوق ہے اس شخص کے لیے جسے الفاظ پر قدرت حاصل ہو. جتنے بڑے شاعر ہیں، الفاظ پر ایسی قدرت ہے کہ جو چاہیں سو کریں. اور خاص طور پہ معروم مثنوی میں تو لفظوں سے ایسے کھیلتے ہیں کہ بچے گیند بلے سے کیا کھیلتے ہوں گے. ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی. میر انیس نے کہا نا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اب یہ کہنے کو ایک مصرع ہے، لیکن بڑے بڑے شعراء گھنٹوں سر دھنتے رہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. یہ اب ایک لفظ ہے عالم تنہائی، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے کہا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. پورے مرثیے کی جان ہے. بڑے کام کی بات ایک جگہ ملی گئی، بہت. انشاءاللہ اسے کسی دن لکھیں گے بھی. بہت کام کی بات. میر انیس سے کہا گیا کہ آپ نے جو مرثیے لکھے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اصل تاریخی روایات کو تو ایک بند بھی نہیں بنتا مرثیے کا. جب سب مبالغہ آ رہی ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، یہ ساری مبالغہ آرائی کی باتیں. انہوں نے کہا اگر صحیح تاریخ کو دیکھوں تو پھر تو ایک بند 4 یا 6 مصرے وہ بھی نہیں بنتے. تو اس لیے جمالیاتی ذوق اور مفہوم اس کا، مثلا یہ شیشہ ہے، یہ میز کی ایک خاص صحت پہ کاٹا گیا ہے. بچہ کہتا ہے یہ شیشہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں تخیل کا زور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں اصل میں یہ جو شیشہ جس چیز سے بنا ہے نا اس کی طغیانی تھی، اس کو منجمد کر دیا گیا ہے. اس کی سیلانی اور پھیلاؤ کو روک کر اسے جامد کر دیا گیا تو شیشہ کہلاتا ہے. ایک تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریت اور فلاں اور فلاں، کیونکہ اس نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو کہتا ہے فلاں 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 چیز کا مجموعہ ہے. اور ایک احساس ہے،
وہ جس طرح شیشے کے ساتھ اس کا تعلق ہے ویسا اس کا احساس ہے. تو اس لیے یہ الفاظ پر قدرت اور معانی میں تصرف یہ شعراء کے ہاں ہے اور صوفیہ کے ہاں. اور گمراہی کی مثالیں بھی ایسے ہی ہیں کہ جب الفاظ کے بعد معانی میں تصرف وہ کیا جائے جو نبوت سے ٹکراتا ہو تو یہ کفر ہے اور یا پھر یہ گمراہی. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین پیش آ جائے. اب یقین کا لفظ اس کے معنی میں تصرف وہ کرنا جو نبوت کے پیغام سے ٹکرائے، جتنا ٹکرائے گا اتنی گمراہی آئے گی. آدمی کہتا ہے کہ یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہونے کا یقین تمہیں آ جائے، اس وقت تک عبادت کرتے رہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کا یقین آ جائے تو اب عبادت کو چھوڑ دو، عبادت معاف ہوگی. حالانکہ کھلا ہوا کفر ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا. اس سے صوفیہ کے ہاں جو الفاظ پائے جاتے ہیں ان الفاظ سے وہ کیا معانی مراد لیتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. وجود ہے، اس انسانی وجود کی کئی پرتیں ہیں اور صوفیہ ہر پرت کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نفی اصل ہے. پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں دیکھو کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو نفی غالب ہے اس بات پر. تو کہتے ہیں وجود کی نفی کرو اور اس نفی کو اس کمال تک پہنچاؤ کہ اثبات اور وجود ایک باری تعالیٰ کا رہ جائے، حالن بھی اور قالن بھی. اللہ کے ساتھ تعلق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نام ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنے ظاہر اور باطن لوگوں کے سامنے اور تنہائی دونوں حالتوں میں اللہ کا لحاظ کرے، اللہ کا ادب کرے، اللہ کا احترام کرے. بس تنہائی ہے تو بھی اور لوگوں میں ہے تو بھی وہ اللہ کا احترام اور ادب اس چیز کا قائل رہے. تو رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے اشکالات تھے. انہوں نے چنانچہ خط لکھا اور ابن عربی کو اور ان کی ظاہر ہے چیزیں تھیں اس پہ اعتراض کیا. ابن عربی بہت بڑا دماغ تھا رحمہ اللہ، اور جو کچھ ان کے ہاں تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت کم لوگوں کو ملا بھی ہے. اور اس عروج پر کون پہنچا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ابن عربی اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے لوگ پھر پیدا نہیں ہوئے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ایک جگہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری آدمی ہوں اس امت میں جو اس درجے تک پہنچا. تو وجود انسانی پر انہوں نے بحث کی ہے. رازی نے اسی پہ اعتراض بھی کیے. تو انہوں نے ایک خط میں جواب میں لکھا امام رازی کو کہ آپ کا ایک دوست مجھے ملا اور آپ نے اس سے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا کہ 30 سال پہلے آپ فلاں علم میں جس نتیجے تک پہنچے تھے وہ غلط ثابت ہوا اور نئے سرے سے تحقیق اب شروع کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور 30 سال زندگی دے تو کیا عقل اور فلسفے کی پھر شکست نہیں ہو جائے گی؟ پھر آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کریں گے، پھر 30 سال بعد آپ کو خیال آئے گا کہ وہ تو غلط تھی.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ راضی یہ جتنے علوم عقل سے ثابت ہوتے ہیں نا، ان میں تغیرات برپا رہتے ہیں. علم کو حاصل کرو اور اس ذات سے حاصل کرو جس کے علم میں زوال نہیں. روح کا قرب اللہ کے ساتھ. انسان اس سے مانوس ہوتا ہے جمالیات میں. اسی لیے حسن کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھ کر یا اس کے تذکرے سے احساس میں خوشی پیدا ہوتی. بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے حسن میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے. بچہ کامیاب ہو گیا، یہ ایک روح میں فرحت کا احساس پیدا ہوا ہے، یہ خوشی ہے. یہ حسن ہی کی ایک نوع اور حسن ہی کی ایک قسم. اس لیے ایک ہے حسن کی تخلیق اور ایک ہے اس کی تعریف. ایک ہے کریشن آف بیوٹی اور ایک ہے اپریسیشن آف بیوٹی. یہ چیز اللہ سے ملاتی ہے، یہ چیز اللہ سے تعلق میں اضافہ کرتی ہے. تخلیق میں حسن کو پیدا کرنا یہ شریعت کے بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگ اپنی زندگی کو اس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ بسر کریں تاکہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں جمال کی جو حص ہے وہ انہیں دین کے ساتھ زیادہ مربوط کرے. ایک آدمی آیا، حدیث میں آتا ہے سائر الراس، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا. تو آپ پیچھے ہٹ گئے ہاتھ ملانے کی بجائے، اس نے ہاتھ آگے کیا مصافحے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. عرض کیا کہ میں سمجھا کوئی جن آ گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ اور کنگھی خریدو. ایک جگہ آتا ہے ایک اور آدمی کے ساتھ، آپ نے تم میں سے کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کنگھی خرید لے اور بال درست کر کے آیا کرے. فرمایا تم میں سے جو آدمی جانور ذبح کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے. یہ ساری چیزیں آدمی کے بس میں جتنا اس کو حسن پیدا کرنا ہے یہ وہ ہیں. اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بھئی کوشش کیا کرو یہ بچے نہ روئیں، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ حسن کی ایک نوع ہے. حتیٰ کہ ایک جملہ کہہ کے ساری چیزیں ختم کر دیں جو مسلم میں ہے کہ ان اللہ جمیل، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ سب چیزیں ایسے کرتی. اس حسن کی نوع اور اس بات کو جو نہیں سمجھتے ان کے لیے حدیث سمجھنا پھر دشوار ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے رشتے کے متعلق فرمایا تھا اور فرمایا تھا میرے لیے رشتہ تلاش کرو لیکن دیکھنا ایسی عورت نہیں چاہیے جس کے منہ سے بو آتی. اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ پیاز کھاتے ہو کچا، لہسن کچا چباتے ہو، تو مسجد میں آنے سے پہلے منہ صاف کر کے آیا کرو کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا میں نہیں کھاتا ایسے کیونکہ
اناجی من لا تناجی، مجھ سے وہ آ کر گفتگو کرتی ہے اللہ کی مخلوق جو تمہارے پاس نہیں آتے، یعنی فرشتے۔ بے شمار چیزیں ایسی ملیں گی۔ اس لیے مقاصد شرعیہ میں سے حسن بھی ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اور پھر حسن کی اپریسیشن تخلیق نہیں ہے، تعریف ہے۔ جب آدمی اس کا خوگر ہوتا ہے کہ وہ کسی خوبصورتی کی تعریف کرے تو یہ تعریف آہستہ آہستہ اسے اللہ تک پہنچا دیتی ہے کہ اس ساری کائنات میں جتنا بھی حسن پایا جاتا ہے در حقیقت یہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا، در حقیقت یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، در حقیقت اللہ ہی نے اس میں یہ خوبصورتی رکھی۔ اسی لیے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کی اس کائنات پر غور کرو، اس چیز پر غور کرو، اس چیز کو دیکھو، اس چیز کو دیکھو، کیونکہ آدمی جب ان مناظر کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ادراک کے بعد الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی مفہوم بہت سی روایات کے بنتا ہے کہ دین کی کوئی ایسی تعبیر نہ کرے جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہوتی۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، خواب عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ہے، اذان کے لیے فرمایا اس کو بلاؤ، بلال رضی اللہ عنہ کو۔ اور اب خواب جنہوں نے دیکھا ہے انہیں حق تھا وہ جا کے اذان دیتے، فرمایا نہیں، بلال اذان دیں گے، کیونکہ اذان کا جو مقصد ہے اونچی آواز سے دینا وہ اس کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اس خوبصورتی کا خیال کرتی ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہو۔ اب دیکھتے نہیں، ایران کے بادشاہ کو، اس کے قیصر روم کو خط لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بظاہر تو یہ تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو بڑے لوگ تھے خط لے کے جاتے، اسے کچھ سمجھاتے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو چنا۔ داہیہ رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا؟ ایسے جن کا نام بھی مشکل سے لوگوں نے سنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ان سرحدوں پر رہتے تھے جو سرحدیں ان دونوں ممالک کے درمیان تھیں، وہ زبان ادھر کی بھی جانتے تھے ادھر کی بھی جانتے تھے۔ دنیا میں جہاں بھی سرحدوں پہ لوگ رہتے ہوتے ہیں، وہ گاؤں، وہ قصبہ، وہ شہر، آنا جانا چونکہ آزادی سے ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ ادھر کی زبان کچھ ادھر کی زبان دونوں جانتے ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کے لیے جو آدمی تھے داہیہ رضی اللہ عنہ تھے انہیں بھیجا اور کہا میرا یہ خط لے جاؤ۔ اسی پہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، کہا اس مرتبہ 9 ہجری میں، فرمایا امیر الحج تم ہو، حج کراؤ لوگوں کو جا کے۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس سال حج مشترک ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو 9 ہجری میں کافر، مشرک، مسلمان سارے کپڑے پہنے ہوئے ننگے سب حج کریں گے۔ تو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کا حکم نامہ سنائیں گے کہ آئندہ سے صرف مسلمان حج کیا کریں گے تو لوگوں کے لیے یہ بات ماننے میں تردد ہوگا جب تک کہ اس اہم کام کے لیے آپ کے خاندان کا کوئی فرد نہ جائے، جسے لوگ جانتے ہوں کہ آپ کے متعلق آپ کے خاندان کا کوئی آدمی بالکل جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا علی کو بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہ سب جانتے تھے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا نسبت اور کیا رشتہ ہے۔
اور ان کو بھیجا، اور جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں تو انہوں نے ایک اصولی بات سب سے پہلے پوچھی. انہوں نے سلام دعا کے بعد کہا علی امیر ام انت مامور، آپ میرے نائب ہیں، میری کہنے کے مطابق کام کریں گے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنایا اور میں آپ کے انڈر ہوں، آپ کے نیچے. ان کا نہیں حضرت، امیر آپ ہی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ چیزیں دے کے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا اعلان کروں لوگوں میں جا کر، قبائل میں، مینا میں، مختلف خیموں میں، اور پھر مصلحت بتا دی کہ رشتہ داری کی وجہ سے. اس لیے مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ جس چیز کو پیش کرنا ہے انسانوں کے سامنے، یا پھر دعوت کے درجے میں، یا پھر لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہوئے، اس کے ظاہری حسن کا بھی خیال رکھا جائے، وہ جمالیاتی ذوق لوگوں کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا اور اللہ کی راہ بھی آسان ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نظم کو ہمیشہ قائم رکھا، اور جہاں نظم کی ضرورت نہیں تھی وہاں آزادی دے دی. کہنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور کھانا آیا تو میں کبھی پلیٹ میں اس جگہ سے لقمہ، اس جگہ سے لقمہ، اس جگہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جو تمہارے سامنے پلیٹ کا حصہ ہے نا یہاں سے کھائیں اور اللہ کا نام لیں. اور پھر پھل آئے، تو جب پھل آئے تو میں اپنے سامنے سے کھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اوپر کر کے ایسے فضا میں چھوڑ دیا. تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ بیٹے پھل تو جہاں سے مرضی چن لو، جو تمہیں پسند آتا ہے کھاؤ. جہاں ضرورت نہیں تھی نظم کی آزادی دے دی، جہاں ضرورت تھی وہاں سکھا دیا. اسی مقاصد شرعیہ کو پیش نظر رکھنا ہے کہ شریعت کا مقصد اس میں کیا ہے. یہ بڑی نازک رات، اس پہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، ابن عاشور نے لکھا ہے، شاطبی نے لکھا ہے، خود امام غزالی نے لکھا ہے، رازی نے لکھا ہے رحمہ اللہ. لیکن ان مقاصد شرعیہ میں سے یہ کہ جس بات، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جو اسلام کے مخالفین ہیں آپ ان سے گفتگو کریں اس طریقے پر جو طریقہ گفتگو کرنے کا صحیح ترین ہے، خوبصورت. یہ تھوڑی ہے کہ دلیل کا جواب پتھر سے دینا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تحکم، جبر لوگوں پہ فتووں کے ذریعے لوگوں کو پکڑنا، مارنا، ان کی زندگیاں اجیرن. یہ نہیں ہے. اپنی بات پیش کرنی ہے اور صحیح انداز سے پیش کرنی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی، نہ پیغام میں نہ پیش کرنے میں. اللہ نے جو حدود متعین کی ہیں اس کے اندر رہنا ہے. احادیث اتنی زیادہ ہیں اس بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، مسجد نبوی میں ایک آدمی کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہے تو آپ نے اس کے بیان کی فصاحت کی داد دی اور آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض لوگ تو بولتے کیا ہیں بھی جادو کر دیتے. اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو پیش کر رہا تھا. نتیجہ اس حسن اور جمال کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی پازیٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے، اتنا پازیٹیو کہ جہاں سے ٹھیک آدمی سمجھتا ہے شر پھوٹ رہا ہے وہاں خیر ہوتی. ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی جنگ ہوئی. اور غالباً شیر شاہ سوری نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے لوگوں کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، میں دعا یہ نہیں کر رہا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا.
تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمایوں نے مجھے مار دیا، زمین پہ لٹایا ہے اور میرے سینے میں کیلیں ٹھونک دی اور چل پڑا۔ تو افسر ان کے پریشان ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آج مارے گئے۔ تو اس سے کہا بڑا مبارک خواب ہے، اچھی طرح کیلیں ٹھونکی ہیں اس نے، اس کا مطلب ہے میری سلطنت پکی ہو گئی ہے، مجھے بٹھا گیا ہے یہاں، اور خود چلا گیا ہے تو بھاگ جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ پازیٹیو اپروچ ہے، اتنی پازیٹیو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے مذاکرات کے لیے کہ انہوں کو یہ شرائط ہیں، اور شاہ ایران اتنا حیران ہوا کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ یہ میرے دربار میں مجھ سے گفتگو کریں، تو ذلت کا نشان مٹی میں ملا دیں گے، اس کا مٹی کی ٹوکری اس کے سر پہ رکھو اور واپس بھیجو۔ وہ مٹی کی ٹوکری اٹھا کر لائے۔ اب ان کے لیے یہ انتہائی ذلت کی چیز تھی جو کسی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سنا، بہت خوش ہوئے اور فرمایا جس نے اپنی زمین کی مٹی میرے حوالے کی ہے وہ انشاءاللہ ملک بھی حوالے کر دے گا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے، ہم جیتیں گے۔ یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آدمی اپنے دل کو اور اپنی عقل کو جذبات کے ذریعے میلا نہ کرے، مٹی نہ ملے اس میں۔ اور سب سے بدترین چیز انسانی جذبات میں جو دل کے آئینے کو خراب کر دیتی ہے، ریفلیکشن نہیں ہونے دیتی، غصہ، مزہ اور نفرت، یہ چیزیں غصے کی وجہ سے دل پہ ریفلیکشن نہیں ہوتی۔ مزہ، جنس مٹی مل دیتی ہے۔ ہزار خوبصورت پھول اور چشمے اور صحرا اور گھوڑے اور کیا کیا خوبصورت چیزیں اس آئینے کے سامنے آئیں، ریفلیکشن ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ اس سے خود مٹی ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ خود اپنے متعلق کہا ہے نا کہ ہر دن اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہے، انسان کو ہر دن نیا واسطہ پڑتا ہے ترقی سے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جس کے 2 دن برابر ہو جائیں آج کے اور کل کے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر دن اس کے لیے نیا ہوتا ہے، ہر دن اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسے جیسے کل یہ خوشی ملی ہی نہیں تھی۔ تو اس سے جلا پیدا ہوتی ہے قلب کے آئینے میں، اور قلب کے آئینے میں، دل کے آئینے میں جب جلا پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے وہ احکامات جو فرشتوں کو دیکھتا ہے یہاں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے، ان پر رحم کرنے کے لیے کافر کے دل میں بھی اپنی بات ڈال دیتا ہے۔ وہ کافر مطلوب نہیں ہوتا، مطلوب اس کافر کے سٹیپس کی وجہ سے جس خلق خدا نے تباہ ہونا ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنی مخلوق کو وہ بچاتا ہے، کافر کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ زنگ لگ جاتا ہے چیزوں کو، اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کے زنگ کو اتارنے کا قصہ اور طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کا آئینہ جو صاف ہوتا ہے، پھر ریفلیکشن شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، تو خدا کے وہ فیصلے جس کی خبر فرشتوں کو نہیں ہوتی اس انسان کو ہوتی۔ فرشتے نہیں جانتے، انسان خدا کے قرب کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو تو اللہ بتا دیتا ہے، بس ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ
انسانوں کے دل پہلے کھینچتے ہیں، پہلے پتہ چلتا ہے۔ کتنے قصے ایسے، کتنی چیزیں ایسی۔ یہ ایران اور مسلمانوں کا ٹکرانا یہ تاریخ کی کوئی چھوٹی سی چیز تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 40 دن تک استخارہ کرتے رہے، اور یہ تجویز سب سے پہلے سعد رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ پھر اس کے بعد فیصلہ فرمایا، اور فرمایا جتنے لوگ جائیں گے یہ قبیلے سارے میں دیکھوں گا۔ خود جانے کا ارادہ تھا، خود جانے کا اتنا پختہ ارادہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی نہیں چلی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ جو ایک نازک بات تھی وہ کی، انہوں نے کہا امیر المومنین کسی کی نہیں مان رہے، ایک علی رہ گئے ہیں، ان کو کہیں ہم اور شاید ان کی مانیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں اتنا مقام اور مرتبہ تھا کہ کہتے تھے کبھی کبھی کہ افسوس اتنا بڑا فیصلہ ہے اور علی موجود نہیں ہے، حسن کے والد موجود نہیں۔ کبھی کہتے حسن والد کو بلاؤ، انہیں کہو فتویٰ دیں، انہیں بلاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کا امیر المومنین، بڑا مختصر سی بات، واضح اور صاف جملے، ان کا امیر المومنین آپ اپنے جانے کے جہاد کے فیصلے کو منسوخ کر دیں، نہ جائیں، اور آپ ہمارے درمیان ایسے ہی ہیں جسے چکی کا کیل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اگر کیل اکھڑ جائے تو چکی کے پارٹ بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ پیچھے بنے گا کیا؟ تو آپ اپنی جگہ پہ رہیں، ہمیں ہدایات دیتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، بس۔ بہت سے لوگ جو چھوٹے یا بڑے کی کسی کی مان لیتے ہیں نا، یہ در حقیقت اس کو عزت دینا ہوتا ہے، اتنی بات نہیں سمجھتے۔ کسی نے سفارش کی، اس نے مان لی تو یہ اس کو عزت دینا ہوا نا، اس کا احترام ہی ہوا، احترام ہی کی ایک شکل ہوئی، صورت ہوئی۔ اور بسا اوقات جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں، پلٹتی اس طرح سے ہیں کہ وہ اس کی بات ماننے کو اس غرض سے مانتے ہیں افراد کہ اچھا آج ان کو یہ کام پڑا ہے، مان لینا چاہیے، کیونکہ 10 کام مجھے بھی کل پڑھنے ہیں تو میں بھی منوا لوں گا۔ وہ صحیح رخ سے نہیں سوچتے نا کہ بہرحال قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ میرے پاس خط بھیجا ہے، میرے پاس پیغام بھیجا ہے، مجھے ان کے کام آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے، اور نفس کی آمیزش شامل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے قبیلے کو، ایک قبیلہ ایسا تھا جس کو دیکھ کے انہوں نے ایک طرف اور دیکھنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، تو فرمایا مجھے اس قبیلے کے لوگوں سے فساد کی بو آتی ہے، ایسے لگتا ہے ایسے یہ لوگ فسادی ہیں۔ ختم ہو گیا قصہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب شہادت ہوئی ہے تو اسی قبیلے کے لوگوں نے آ کے بغاوت کی تھی۔ وہ جو فیصلہ کئی سالوں کے بعد فرشتوں کو دینا تھا کہ یہ ہونا ہے اور یہ نہیں ہونا، وہ یہاں پہلے سے پتا تھا، اسی کے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہے، وہ چیز دیکھتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے دل کے آئینے کو صفائی کی وجہ سے ریفلیکشن ہوئی ہے، یا پھر دوسری بات ہوئی ہے کہ خدا کو اس خاندان کو، ان بچوں کو، ایک کسی کو بھی بچانا مطلوب تھا، اللہ نے اس کو الہام کیا کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کی کوئی فکر کرو، کچھ چیز کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور بشارت کی چیزیں باقی رہ گئیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ 23واں حصہ ہے یہ نبوت کا، ایک جگہ فرمایا کہ 46واں حصہ ہے۔ وہ خواب جو تم دیکھتے ہو یا تمہارے لیے کوئی اور دیکھتا ہے اور تمہیں اطلاع کرتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی،
کہ کیا دیکھا ہے اور کیا نہیں دیکھا، بشرطے کہ دل کا آئینہ صاف ہو تو ریفلیکشن ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے، یہ نہیں ہونی۔ دونوں چیزیں مثبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، لینے میں بھی اور دینے میں بھی، ہر چیز۔ اور دوسری چیز وہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے دل کو پاک کرنا، دل کو صاف رکھنا، نفرت کچھ نہیں، کسی سے نہیں، کوئی نہیں برا۔ بہت سے لوگ سچ کے زوم میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے۔ اگر اتنا ہی سچ بولنے کا شوق ہونا تو اپنی ذات سے شروع کرے نا کہ میں کیا ہوں، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ میں کیا ہوں، تو ساری کرکری ہو جاتی ہے جب سوچتا ہے میں کیا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہوں، کوئی وجود نہیں۔ تو اس لیے انسان ہر روز ترقی کرتا ہے، ہر روز اللہ کا قرب سے حاصل ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کتنی زبردست بات لکھی ہے، شاہ صاحب کے علاوہ غالباً کسی اور نے بھی لکھی ہوگی مگر اب نظر سے گزری نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے جو نماز روز پڑھتے ہو نا، یہ در حقیقت تم میں طاقت پیدا کرتی ہے کہ قیامت میں اللہ کو دیکھ سکو۔ پھر مثال لائیں کہ جیسے بچے کو تھوڑا تھوڑا وزن بڑھاتے بڑھاتے کہاں سے کہاں تک پہلوان پہنچا دیتا ہے کہ آج 1 پاؤ اٹھاؤ، کل 2 پاؤ اٹھاؤ، مہینے بعد 1 کلو لے کے بھاگا کرو، پھر 5 کلو لے کے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ آہستہ 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 تمہاری روح میں یہ کوالٹی بڑھتی جاتی ہے، وگرنہ تو خدا کی تجلی پڑے قیامت میں سب بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، کافر اس کو دیکھ نہ سکے، منافق سجدہ نہ کر سکے۔ تمہیں اس لیے اس کا پابند بنایا کہ ساری عمر نماز پڑھو گے، جتنی اللہ کو مطلوب ہے تمہاری زندگی، تو تمہارے دل میں یہ لچک اور تمہارے دل میں یہ گداز اور تمہارے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اللہ کی تجلیات جب پڑھیں تو تم انہیں برداشت کر لو، سہ جاؤ، مر نہ جاؤ۔ عبادت اس لیے، تو اس لیے اللہ کو یاد کرے، اور جتنے بھی منفی جذبات ہیں خاص طور پہ مزہ اس کی نفی کرے، خاص طور پہ نفرت اس کی نفی کرے، غصے کی نفی کرے، کہ یہ سب چیزیں انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہیں۔